کیا کہیں ہم حکومت کو یا یہ ہمار صاحب کو، یہ کہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ہم آگے ہمیں پیسے جو ان کو دے کے تو بعد میں ہمیں کیا ملا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم مریم نواز کو کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرے ہمارے لیے۔ ہم نے ایک ایک پیسہ پتہ نہیں اپنے منہ سے کیسے نکال کے اپنے لیے کہ 2 مرلے کا ہم گھر بنا لیں، ہمارے لیے وہ بھی نہیں ہے نصیبوں میں۔ کہ آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ غریبوں کو ہی کھائیں، غریبوں کو ہی کھائیں۔ انسان دیکھے کہاں جائے، غریب لوگ کہاں جائیں؟ ان کے لیے بھی کوئی تحفظ کرے نا، کہ وہ ان کے لیے ہی ہم کوئی راستہ نکال لیں۔ کہاں سے ملے گا ہمیں کچھ؟ ہم مر جائیں گے ان کو دیتے دیتے، تو ان کا پورے پڑھنا ہی نہیں ہے۔ یہ کہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ اور کیا کریں؟ کون سی سوسائٹی جس میں پلاٹ لیا ہے؟ ہاں، مہنگا میں لیا۔ بچوں کے بیچارے بچیوں کو کہا کہ بیٹا اپنے لیے کمیٹیاں ڈالو، ہم آنا روپیہ اکٹھا کر کے ان کے لیے بھی لیں۔ ان کو کہا کہ چلو ہم غریب ہیں، سب کرایہ دار ہیں، تو ہمارے لیے کچھ ہوئے۔ ادھر لیا، ادھر بھی یہی کچھ ہوا۔ ساری سوسائٹی والے نہ حکومت کچھ کرتی ہے، چاہے عدالتوں میں جائیں، کچہریوں میں جائیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں، کس کے پاس جائیں، کس کو اپیل کریں، کس کے پاس روئیں، کس کو جا کے کہیں۔ یہ مریم نواز سنیں ہماری بات، ہمارے لیے کچھ سوچے۔ صدر پاکستان ہو گیا، فیلڈ مارشل صاحب ہو گئے، سوسائٹیاں جڑے کو سربراہ گئے ہیں۔ یہ تو آپ نے کس سن میں انویسٹمنٹ کی تھی یہاں پہ؟ 12-13 کو کیا، 12 کو میرا حل کیا ہوا ہے ہمارا۔ اچھا، 2012 سے؟ ہاں جی۔ ہاں، تو اس وقت تو جو ہے اس وقت دیکھیں وہ پیسے ہمارے آج کسی کام آتے، ہمارے بچوں کے کام آتے ہیں۔ کسی نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، بیٹوں کے لیے روئیں، ہم بیٹیوں کے لیے کریں، ہم ان کو روئیں، ہم کیا کریں؟ ہمیں بھی تو سمجھ آئے، ہم نے اپنی روٹی پوری کریں، ہم بچوں کو پورا کریں۔ کہ یہ ہم نے کہا چلو ہمارا گھر بن جائے گا، ہم سکون سے بیٹھ جائیں گے۔ وہ بھی دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا۔ غریبوں کو ہی کھا رہے ہیں، غریبوں کو ہی کھا رہے ہیں۔ غریب کہاں جائے؟ یہ بھی بتا دو، غریب کہاں جائے؟ غریب کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کرایہ دے، بل دے، یہ بل بھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم کم کریں گے، 2 دن کے بعد زیادہ بڑھا ہی دیتے ہیں، تیل بڑھ گیا جی، کچھ نہیں ہوتا۔ غریب کے لیے نہیں حکومت سوچ رہی، صرف بڑے ہیں ان کے پاس ہیں جو کھا رہے، بس غریبوں کے لیے سوچے، بیچارے مارے ہیں، فٹ پاتھوں پہ آئے ہوئے ہیں، کھائیں یا نہ کھائیں، اپنے بچوں کے لیے دیکھیں یا بچوں کی شادی کروائیں یا نہ کروائیں، بیٹیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سب کا اچھا نصیب کرے۔ یہ بات ہو رہی تھی متاثرین پاک ارب ہاؤسنگ سوسائٹی میں، باجی نے انویسٹمنٹ کی، اومیگا میں کی، اور ایک جو ہے نا فراڈ پہ فراڈ ہو گئے۔ تو سبھی متاثرین، چاہے وہ کوئی انویسٹمنٹ فراڈ ہو یا پاک ارب ہاؤسنگ سوسائٹی فراڈ ہو یا ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی فراڈ ہو، ایلیٹ ہو، ہماری حکومت سے اقتدار اعلیٰ میں جتنے بھی بڑے بڑے سینئرز ہیں قابل احترام، فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب، حافظ آصم منیر صاحب سے، صدر پاکستان آصف زرداری صاحب سے، یا دیگر جو بھی سینیٹرز ہیں اسمبلیز میں، پنجاب اسمبلیز میں، جو بھی بڑے بڑے آفیسرز ہیں، لیجسلیٹرز ہیں، فاروق نائک ہے، جو ہے کھوسہ صاحب ہیں، سردار لطیف کھوسہ، جو ان کی پاک ارب ہاؤسنگ سوسائٹی کی مالکان کی وکالت بھی کرتے ہیں۔ سب سے ہماری ریکویسٹ ہے، خدا کے لیے کوئی ایسی لیجسلیشن کریں کہ اگر کوئی فراڈ کرتا ہے تو اس کو موجودہ ویلیو دی جائے، بلکہ پلاٹ کے بدلے پلاٹ، گھر کے بدلے گھر ہی دینا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ تو چوروں، ڈاکوؤں، فراڈ کرنے والوں کو آپ اوبلائج کر رہے ہیں کہ 10 سال 15 سال جو ہے وہ پیسے یوز کرتے ہیں پاکستان سے باہر، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، بیلجیم، پتہ نہیں کہاں کہاں، دبئی میں ان کی اپارٹمنٹس بن جاتے ہیں، فلیٹ بن جاتے ہیں، اور غریب بیچارے، اور غریب جو 5,000 کرایہ دے رہا تھا آج سے 10-15 سال پہلے، وہ اب 50,000 پہ کرایہ پہنچا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، فیسیں، مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ حساب سے خرچے کیسے کریں؟ لاکھ روپیہ تو کرایہ اور بل چاہیے۔ ہاں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ بل نہ دو تو گرمی میں مرو۔ ہاں، اب آپ یہ بند کر دیں بھائی۔